بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ نماز کے کیا شرائط ہیں، اور اس کے بعد نماز کے ارکان کو بھی دیکھا ہے۔ اس کے بعد نماز کے واجبات کا وقت ہے۔ نماز کے کتنے واجبات ہیں اس کو جاننا کیا ہے، ضروری ہے۔ نماز کا اگر کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ آج کے درس میں ہم دیکھیں گے کہ نماز کے 8 واجبات ہیں۔ نماز کے 8 واجبات ہیں۔ سب سے پہلا واجب ہے تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ تمام تکبیرات۔ تکبیرۃ الاحرام تو رکن ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی تکبیریں ہیں سب کی سب کیا واجب ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ آپ جو ہے کان یکبر فی کل خفض و رفع، ہر اٹھنے میں اور جھکنے میں بیٹھنے میں اس تکبیر کرتے تھے، تو اس کو جو ہے اللہ کے رسول کی اقتداء کیا ہے، واجب ہے۔ صلوا کما رأیتمونی اصلی کے مطابق۔ دوسرا واجب ہے رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا، بلکہ رکوع میں جو دعا کرتے ہیں، سجدہ میں جو دعا کرتے ہیں، رکوع سے اٹھنے کے بعد جو دعا کرتے ہیں، سجدہ میں جو دعا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اسی طرح سجدہ کے درمیان جلوس بین السجدتین میں جو دعا کرتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ واجبات ہیں۔ رکوع میں، رکوع سے اٹھنے کے بعد، سجدہ میں، سجدہ کے درمیان، یہ سب کیا ہیں؟ واجبات ہیں۔ یہ چاروں کیا ہے؟ واجبات ہیں۔ تو سمیع اللہ سبحان ربی العظیم کہنا رکوع کے اندر، یہ کیا واجب ہے۔ عن عقبة بن عامر رضی اللہ عنہ قال لما نزلت على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فسبح بحسم ربك العظیم قال اجعلوها في ركوعكم۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول پر یہ آیت نازل ہوئی فسبح باسم ربک العظیم، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اسے رکوع کے درمیان رکھو، اسے کیا کرو؟ رکوع میں رکھو، یعنی اسے رکوع کی دعا بنا لو، رکوع کی دعا بنا لو۔ تو یہ جو ہے سبحان ربی العظیم کہنا یہ واجب ہے۔ اسی طرح سمع اللہ لمن حمد کہنا رکوع سے اٹھتے ہوئے، امام کے لیے بھی اور منفرد کے لیے بھی، امام کے لیے بھی اور منفرد کے لیے بھی، مقتدی کا لفظ نہیں، امام اور منفرد، 3 لوگ ہوتے ہیں نا، ایک امام ہوتا ہے، ایک مقتدی، اور ایک آدمی جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ منفرد۔ تو امام کے لیے اور منفرد کے لیے واجب ہے، مقتدی کے لیے واجب نہیں۔ مقتدی تو ربنا ولک الحمد کہے گا، کافی۔ تو رکوع سے اٹھتے ہوئے امام کے لیے اور منفرد کے لیے سمع اللہ لمن حمد کہنا واجب ہے، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل ذلك، اس لیے کہ اللہ کے رسول اس طرح کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ یقول سمع اللہ لمن حمد حین یرفع صلبہ من الرکوع وقال صلوا کما رأیتمونی وصلی۔ اللہ کے رسول اس طرح کرتے تھے جب آپ اپنی پیٹھ کو اٹھاتے تھے رکوع سے، اور دوسری روایت میں آپ نے کہہ رکھا ہے کہ میری طرح نماز ادا کرو، تو دونوں ملا کے کیا ہوا؟ یہ واجب جو ہے بن جاتا ہے، آپ نے کبھی جو ہے اس کو چھوڑا نہیں ہے۔ قول ربنا ولک الحمد فی الاعتدال من الرکوع، اسی طرح رکوع سے اٹھنے کے بعد ربنا ولک الحمد کہنا یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ ربنا ولک الحمد کہنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، اگر تم سمع اللہ لمن حمد کہو تو پھر اس کے بعد کہو ربنا ولک الحمد۔ تو اس میں قولو کا لفظ ہے، قولو تو امر کا صیغہ ہے، تو امر کیا وجوب پہ دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ کہنا یہ بھی واجب ہے، سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ کہنا کیا ہے؟ واجب ہے۔
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. پھر عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی اسی طرح کی روایت ہے کہ جب اللہ کے رسول پر یہ آیت نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی، تو آپ نے کہا کہ اس کو سجدے میں رکھ دو، اس کو سجدے میں یعنی اس دعا کو سجدے میں رکھ دو. تو گویا کہ امر کا صیغہ ہے، وجوب پہ دلالت کرتا ہے. رب اغفر لی بین السجدتین، سجدتین کے درمیان، دو سجدے کے درمیان دعا کرنا. رب اغفر لی ایک دعا ہے، کوئی بھی دعا مطلب دعا ہونی چاہیے، ہے کہ نہیں. دوسری دعا بھی ہے اللہم اغفر ورحمنی وہدینی وعافنی ورزقنی، ہے کہ نہیں، واجبرنی. تو وہ سب بھی جو دعا کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں. بہرحال دعا کرنا کیا ہے، واجب ہے دو سجدوں کے درمیان. رب اغفر لی بطور مثال یہاں پہ دیا گیا ہے. لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يفعل ذلك، اللہ کے رسول اس طرح کرتے تھے. فعن حذیفة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي وقال صلوا كما رأيتموني اصلي. تو حذیفہ رضی اللہ عنہ یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدے کے درمیان رب اغفر لی کہتے تھے، اور پھر آپ نے کہہ رکھا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی. اسی طرح التشہد الاول والجلوس له، التشہد الاخیر یہ تو رکن ہے، التشہد الاخیر والجلوس له کیا ہے، رکن ہے، لیکن التشہد الاول والجلوس له یہ واجب ہے. پہلا تشہد کیا ہے اور اس کے لیے بیٹھنا واجب ہے. اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کی نماز تو ہو جائے گی، سجدہ سہو آپ کو ادا کرنا ہوگا. عمدن نہیں چھوڑنا ہے، لیکن اگر چھوٹ جائے بعد میں یاد آئے تو کوئی دقت نہیں، سجدہ سہو. اور رکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہیں اس رکن کو اعادہ کرنا ہوگا. اگر آپ نے اگر کوئی چیز رکن ہے، مثلا تکبیر قیام کرنا رکن ہے، رکوع کرنا کیا رکن ہے، اگر رکوع آپ نے چھوڑ دیا مثلا تو رکن کیا کرنا ہوگا، دوبارہ دہرانا ہوگا. اور اگر آپ رکن یہ جو رکوع ہے وہ نہیں کر سکے اور دوسری رکعت کے رکوع کے پاس آپ پہنچ گئے ہیں تو آپ کو وہ رکعت ہی باطل ہو جائے گی، وہ شمار نہیں کر سکتے. واجب میں کیا ہے کہ کر سکتے ہیں لیکن سجدہ سہو کریں گے. بات سمجھ؟ تو دونوں میں کیا ہے فرق ہے. پہلا تشہد اور اس کے لیے بیٹھنا یہ واجب ہے، جبکہ دوسرا تشہد کیا ہے، رکن ہے. دونوں میں فرق. الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی التشہد الاخیر، دوسرے تشہد میں یعنی آخر تشہد میں، دوسرے تشہد میں درود پڑھنا یہ واجب ہے. پہلے تشہد میں ضروری نہیں ہے، لیکن اکثر محققین کی رائے ہے کہ پہلے تشہد میں بھی درود پڑھا جانا چاہیے، لیکن واجب کس میں، دوسرے تشہد میں. تو یہ کل 8 جو ہے واجبات ہیں یعنی تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ دوسرا تکبیر کا ہے، دوسرے تمام تکبیرات. اسی طرح رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا، رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا، رکوع سے اٹھنے کے بعد جو ہے ربنا ولک الحمد کہنا. اسی طرح سجدہ میں سبحان ربی الاعلی کہنا، سجدہ کے درمیان رب اغفر لی یا اس کی متبادل دعا جو ہے پڑھنا. آخری تشہد کے لیے بیٹھنا اور تشہد کے الفاظ کو ادا کرنا، اور اسی طرح آخری تشہد میں درود پڑھنا. یہ سب کیا، یہ تمام 8 واجبات ہیں. کتنے واجبات ہیں، 8 واجبات ہیں. اس کو جو ہے آدمی کو دھیان میں رکھنا چاہیے. یہاں پہ کچھ چیزیں جو ہے آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں کہ مثلا من رفع من الركوع او السجود ثم سجد مباشرة دون ان يقيم صلبه فقد ترك ركنا من اركان الصلاة وهو الطمأنينة. مثلا کوئی آدمی رکوع سے اٹھتے ہی سجدہ میں چلے جائے، رکوع سے اٹھ کے جو ہے مطمئن ہونا یہ رکن ہے. رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ کو پرسکون انداز میں کھڑا ہونا، اطمینان کا مظاہرہ کرنا، یہ کیا رکن ہے. جیسے رکوع میں اٹھے فوراً نیچے جو ہے سجدے میں چلے گئے تو گویا کہ آپ نے ایک رکن چھوڑ دیا، وہ چیز صحیح نہیں ہوئی. وہ چیز کیا ہے، صحیح نہیں. رکن چھوڑنا بہت ہے کہ نہیں، نماز کو باطل تک کر سکتا ہے. اسی طرح کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں سجدہ کے درمیان
کوئی ایک پاؤں جو ہے اٹھا لیتے ہیں یا دونوں پاؤں اٹھا لیتے ہیں، سجدہ کرتے ہوئے پاؤں ایسے اوپر اٹھا لیتے ہیں کہ نہیں، یا ایک پاؤں پہ ایک پاؤں رکھ لیتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے، صحیح نہیں ہے۔ رکن اس سے ایک رکن جو ہے گویا کہ آپ ختم کر رہے ہیں، ایک رکن ادا نہیں کر رہے، کیونکہ 7 اعضاء پہ سجدہ کرنا یہ رکن ہے۔ 7 اعضاء پہ کیا ہے، پاؤں کے دونوں پاؤں کی انگلیوں کو ملائیں گے، نیچے سٹائیں گے زمین میں، ہے کہ نہیں، قالین ہے تو قالین پہ اس کو سٹائیں گے، یہ کیا ہے، رکن ہے۔ اگر آپ پاؤں اٹھا دیتے ہیں تو گویا کہ رکن کو آپ نے ادا نہیں کیا، 7 اعضاء پہ جو سجدہ کرنا ہے اس رکن کو آپ نے ادا نہیں کیا۔ تو کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں، تو گویا کہ یہ بات جو ہے رکن کے منافی ہے۔ ایک تیسری چیز جو ہے یہاں پہ جاننا ضروری ہے کہ جب آپ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ صرف دل میں دعائیں وغیرہ پڑھیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کو زبان ہلانا ہوگا، زبان کو کیا کرنا ہوگا، ہلانا ہوگا، اور ہلکے انداز میں، اندر ہی اندر سرگوشی انداز میں دعائیں پڑھنی ہوں گی، کم سے کم اتنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ من ہی میں پڑھ رہا ہے، زبان کو حرکت دینا ضروری ہے، زبان کو حرکت دینا کیا ہے، واجب ہے۔ یجب علی المصلی ان یحرک لسانہ وشفتیہ بالذکر الواجب فی الصلاة من القراءة وتسبیح الرکوع والسجود وغیر ذلك ولا یکفی مجرد امرار ذلك على قلبہ۔ صرف دل میں ہم پڑھ رہے ہیں تو ایسا نہیں، زبان کو ہلانا یہ کیا ہے، ضروری ہے کہ نہیں۔ قرآن میں کیا ہے، ولا تخافت بها وابتغ بین ذلك سبیلا، ہے کہ نہیں، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى، ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد کیا ہے، ولا تجہر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بین ذلك سبیلا، نہ بہت زیادہ زور سے پڑھنے کی ضرورت ہے اور نہ بالکل ہی خاموش ہو جانے کی ضرورت ہے، بلکہ اس کے درمیان ہلکا ہلکا ہے کہ نہیں۔ تو اس کا خیال رکھنا کیا ضرور ہے۔ تو بہرحال آج کے سبق میں ہم لوگوں نے جانا کہ واجبات صلاۃ کیا ہیں اور ان چیزوں کی پابندی ضروری ہے، ورنہ سجدہ سہو کیا ہے، لازم ہوتی ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔